اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیوب آفیشیل چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس خاص ویڈیو میں رزق میں اضافے کا نہایت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے ایسے تمام بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں، گھر میں بے برکتی ہے، گھر میں رزق کی کمی ہے، تو ان کے لیے یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اس مقدس مہینے میں کچھ ایسے اعمال ہیں جن کو اگر کر لیں تو اللہ پاک رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں، انسان کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی مہینے کے اندر جہاں کچھ ایسے اعمال جو رزق کو بڑھا دیتے ہیں، وہاں کچھ ایسے اعمال ہیں جن سے رزق کم ہو جاتا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں ان اعمال سے بچیں۔ وہ اعمال کون سے ہیں جو آپ نے نہیں کرنے، یہ آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے۔ ہمارا آج کا وظیفہ 25 رمضان المبارک کا نہایت ہی خاص وظیفہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں ان اعمال کا تذکرہ آیا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ کھڑے ہو کر ننگے سر جوتے پہن کر افطار کرنا، بیت الخلاء میں ننگے سر جانا یا بیت الخلاء میں بات کرنا، مہمان کو بوجھ سمجھ لینا کہ مہمان آ گیا ہے، اب اسے افطاری کروانی پڑے گی، سحری کروانی پڑے گی، مہمان کو بوجھ سمجھ لینا۔ ہاتھ دھوئے بغیر، بسم اللہ شریف پڑھے بغیر اور دعا پڑھے بغیر افطار کرنا۔ کچھ لوگ افطار میں اتنی جلدی کرتے ہیں، جیسے ہی افطار کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو بغیر بسم اللہ شریف اور دعا پڑھے بغیر روزے کو کھول دیتے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ یہ سب اعمال ہم اکثر کرتے رہتے ہیں، تو پھر رزق کے دروازے تو ہم خود پر خود ہی بند کرتے ہیں۔ کھانے کے برتن کو کھانے کے بعد صاف نہ کرنا، مسجد کے اندر جا کر دنیاوی باتیں کرنا، فقیر کو ڈانٹ کر باہر نکال دینا، مغرب کے بعد بلا عذر سو جانا، افطاری کے بعد فوراً سو جانا، نماز قضا کر دینا، جھوٹ بولنا، یہ ایسے اعمال ہیں جو بہت کثرت کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ شیطان نے جھوٹ کی نفرت کو کم کرنے کے لیے اس کا نام بدل دیا ہے کہ میں نے بہانہ بنا دیا۔ جھوٹ سے تو دل میں نفرت آتی ہے، بہانے سے نہیں آتی۔ غیبت کا نام گپ شپ رکھ دیا۔ رمضان میں ٹائم پاس کے لیے اکثر خواتین، میری اسلامی بہنیں، جہاں اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ رمضان خوشیوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ وہاں ٹائم پاس کرنے کے لیے ایک دوسرے کی غیبت کرتے رہتے ہیں۔ محلے والوں کی غیبت، رشتہ داروں کی غیبت، اور اس کا نام گپ شپ رکھ دیا، ٹائم پاس رکھ دیا۔ گانے بجانے میں دل لگا لیا، گانے سنتے رہیں۔ اس ماہ مقدس میں قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ جہاں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے وہاں کی غیبت کی آواز آتی رہتی ہے۔ تو میری پیاری اسلامی بہنوں اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سب اعمال ایسے ہیں جو رزق کی کمی کا باعث ہیں، جو رزق کے دروازے ہم پر بند کر دیتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں ایسے اعمال کیجیے جو قرآن و حدیث میں رزق کے اضافے کا باعث ہیں، جو رزق کے لیے بتائے گئے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی والے اعمال کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے، نماز اور قرآن پاک کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے۔ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ پاک کا شکر ادا کیجیے، نعمتوں کو بڑھائیے، نعمتوں کا چرچا کیجیے، پھر دیکھیے کہ کیسے آپ کے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا۔ ہمارا آج کا وظیفہ خاص طور پہ رزق میں اضافے کا نہایت ہی مجرب اور خاص وظیفہ ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں 25 رمضان المبارک کو یا پھر جتنے روزے رہ گئے ہیں
کسی بھی روزے میں آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، وقت کی قید نہیں، دن کے حصے میں کر لیں یا رات کو کر لیں، باوضو ہو کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اول صرف 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ یا رضاہو اس اسم مبارک کا ورد کرنا ہے اور پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے ہاتھ پھیلا کے اپنے رزق میں اضافے کے لیے دعا مانگنی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کی خالی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دیں گے۔ آپ کے گھر میں انشاءاللہ پورا سال کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ جو بھی آپ کی جائز حاجات ہیں، جو بھی مقاصد ہیں، جو بھی تمنائیں ہیں، جو بھی خواہشات ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اور اس ماہ مبارک کا صدقہ وہ ساری پوری ہو جائیں گی۔ آخر میں آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اور مجھے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔